مجھے لگتا ہے کہ یہ آخری آڈیو نہیں ہے فواد صاحب، اور بھی آئیں گی کیونکہ بتا دیا جاتا ہے نا صحافیوں کو اسلام آباد میں 2-3 مہینے پہلے کہ بھی کون کون سی آڈیوز آ سکتی ہیں. بہرحال لیکن طریقہ کار سر یہ ہے کہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. اب زلفی صاحب اپنے جواب دیں، یہ ہم ان کو ڈیفینڈ نہیں کریں گے، یا جو بھی توشہ خانہ کا معاملہ ہے پی ٹی آئی جواب دیں. میں تو لارجر پرنسپل کے اوپر بات کر رہی ہوں کہ کوئی اعتراض نہیں ہے آپ لوگوں کو. کبھی کوئی بیٹھ کر سوچا کہ کوئی فریم ورک بنائیں، یا آڈیوز کیسے لیک ہو رہی ہیں، کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہو، کوئی پروٹیکٹ کریں بھائی اپنی فریٹرنیٹی کو. ہم نہیں، دیکھیے فریم ورک تو موجود ہے. آئین میں آرٹیکل 14 ہے جو رائٹ آف پرائیویسی انشور کرتا ہے، اور اس کے بعد ہمارا فیئر ٹرائل ایکٹ ہے 2013 کا جو 7 سال تک سزا تجویز کرتا ہے اگر آپ انلیگل فون ٹیپنگ جو ہے وہ کریں گے. قانون، فریم ورک، ہر چیز موجود ہے. سوال یہ ہے عمل کس نے کرانا ہے. یہاں تو عمران خان کی ایف آئی آر نہیں ہوتی، ارشد شریف جیسے بڑے صحافی شہید ہو جاتے ہیں، ان کی والدہ کی ایف آئی آر نہیں ہوتی. قانون کا تو پرابلم نہیں ہے، فریم ورک کا تو پرابلم نہیں ہے، عمل درآمد کرانے کا پرابلم ہے. اور عمل درآمد نہیں ہو سکتا جب تک کچھ انسٹیٹیوشنز، لوگ اتنے طاقتور ہوں گے کہ قانون ان کے اوپر عمل ہو ہی نہ سکے. تو یہ مسئلہ ہے. اب دیکھتے ہیں، یہی جدوجہد ہے سر. لیکن سہولت کاری بھی ہے نا سر. جب مریم نواز صاحبہ کی آ رہی تھی لیکس، تو آپ لوگ بھی اس کا سیاسی طور پہ فائدہ اٹھا رہے تھے. اب آبویسلی چونکہ پی ٹی آئی کے ذرا حالات موافق نہیں ہے، لیکس اب آپ لوگوں کی آ رہی ہے، تو پی ایم ایل این بھی اس کا سیاسی فائدہ اٹھائے گی. تو اسی لیے شاید یہ ٹھیک ہے بھی، جب تک سیاست ہماری اس پہ کوئی ہمیں فائدہ ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، ہم کیوں کریں اکاؤنٹیبلٹی. یہ بھی لارجر پرنسپل نظر آتا ہے نا. وہ تو ایک پولیٹیکل موریلٹی کی بات ہے نا. پولیٹیکل موریلٹی میں جو ہے وہ ہونا چاہیے کہ جی نہیں یوز ہونی چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. لیکن خیر یہ تو ایک لا ہے، اور انلیگیلٹی ہے آن دا پارٹ آف ایجنسیز جو کہ یہاں پہ ریکارڈنگ کرتی ہیں. اور سب سے جو آپ نے اہم جو آپ نے ٹکڑے جو دکھائے ہیں، ان میں جو سب سے میرے خیال میں جو ڈیمیجنگ ہے وہ وزیر اعظم آفس کی لیکس ہیں. صحیح بات ہے. بالکل آپ نے پاکستان کے الیکٹڈ پرائم منسٹر کے آفس کو فیصلہ آباد کا گھنٹہ گھر بنا دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ احترام ہے، نہ آپ پاکستان کے جو اب 20-22 کروڑ لوگ ہیں ان کے الیکٹڈ لیڈر کو کوئی اہمیت دیتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت اوقات ہی نہیں ہے. انفارچونیٹلی دس از سم تھنگ ریئلی سیریس. باقی بھی جو لوگ ہیں، جب پرائم منسٹر کی کوئی عزت نہیں ہے تو باقی کسی شخص کی کیا عزت؟ سیاستدانوں نے اپنی عزت خود بھی تو کرانی ہے نا فواد صاحب. مطلب آپ اپنی عزت خود بھی تو کرانی ہوتی ہے نا. سیاستدانوں کی خود بھی ہوتی ہے، خود بھی ٹھیک ہوتا ہے. لیکن دیکھو سیاستدان کو اتنا آپس میں فرینکلی یہ نہیں ہوتا کہ آپ یہ جو ہمارے ملک میں ایک نئی میڈیا کا ایک ہے نا کہ جی وہ سارے آپس میں مل جائیں ہر چیز، پھر تو ڈیموکریسی ختم ہو جائے گی. پالیٹیشینز آپس میں نہیں اس طرح سے کبھی ساتھ مل کے بیٹھتے، یا اس طرح سے وہ آپ سمجھیں کہ وہ پرنسپلز جو کانسٹیٹیوشن طے ہے، بن گیا ہے، وہ بیٹھ گئے ہیں، بڑا ہو گیا. اب آگے تو دیکھیں اس آئین بنا ہوا ہے، فریم ورک بنا ہوا ہے، اس کے اوپر عمل درآمد کی بات ہے. عمل درآمد کس نے کرانا ہے؟ عمل درآمد سب سے امپورٹنٹ رول ہے جوڈیشری کا. اور جوڈیشری نے انفارچونیٹلی جس طرح باقی کسی انسانی حقوق کے اوپر کوئی اپنا ایک اسرٹ نہیں کیا، یہ تو کوئی بات ہی نہیں تھی، اس کے اوپر تو اسرٹ ہوا ہی نہیں انفارچونیٹلی. سو جو ہمارے ادارے جس کا جو بنیاد جو سب سے زیادہ کسی آئین میں یا ملک میں جو ذمہ داری ہے امپلیمنٹ کرنے کی، وہ تو جوڈیشری کی ہے. اور فنڈامنٹل رائٹس اگر جوڈیشری امپلیمنٹ نہیں کرے گی تو امپلیمنٹ نہیں ہوں گے. ابھی آپ دیکھو نا پریکٹیکلی ہمارے ہاں فنڈامنٹل رائٹس تو سسپینڈ ہوئے ہوئے ہیں. ہمارے اعظم سواتی کے ساتھ جو ہو رہا ہے، شہباز کے ساتھ جو ہو رہا ہے، باقی لوگوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، سوشل میڈیا کے بچوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے جن کی خبریں بھی نہیں چھپتی، وہ تو اندوناک ہے. اور اس پہ امپلیمنٹیشن کس نے ان ہائنڈ سائڈ فواد صاحب ایٹ لیسٹ یہ تو آپ کنسیڈ کریں گے کہ جب یہ آڈیو لیکس پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کی ہو رہی تھی تو اس وقت ٹھیک نہیں تھا، تب بھی یہ غلط تھا، اور تب شاید اس کا جو سیاسی فائدہ اٹھایا ان ہائنڈ سائڈ آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی اس وقت بھی پی ایم ہاؤس کی بات تھی، اس وقت بھی یہ ساری جو تھی سینکٹیٹی کی گفتگو تھی، نہیں کرنا چاہیے تھا. پی ایم آفس کی تو ابھی آئی ہے، اس سے پہلے پی ایم آفس کی تو لیکس جو ہیں وہ کبھی نہیں آئی ہیں. لیکن فرینکلی یہ کہنا بڑا مشکل ہے. اگرچہ یہ ابھی آپ نے جتنے سارے بتائے ہیں اس کا کانسیکوینس تو کچھ بھی نہیں ہوا. اتنی لیکس آ گئی ہیں. پھر اب دوسرا جو پرابلم مسئلہ شروع ہوا ہے نا، وہ یہ ہوا ہے کہ آپ ڈفرینٹ لیکس کے ساتھ وائسز جوڑتے ہیں
اور وہ جوڑ کے آپ ڈال دیتے. مثلا جیو گروپ نے ایک ثاقب نثار صاحب کی آڈیو ریلیز کی اور کہا کہ یہ آ گئی ہے, اور وہ رانا شمیم کا ایفیڈیوٹ کے اوپر جو ہے وہ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس چلا, رانا شمیم نے معافی مانگ لی. وہ جیسے ثاقب نثار کی جو آڈیو بنائی گئی تھی وہ ڈفرینٹ ٹیپ سے ان کی آواز لے کے تو اس کی بنائی گئی تھی. اب سب سے جو بڑی پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ میڈیا ہمارا, اب آج دیکھیں نا, ابھی آپ نے بھی اور باقی سارے میڈیا نے یہ ٹیپس چلائی ہیں جو کہ انلیگلی obtained کی گئی ہیں. ٹھیک بات. تو میڈیا شوڈ ہیو موریلٹی ناٹ ٹو شو. سر لیکن اس کو ہم نے دکھانے کے بعد یہ جو میں نے سوال اٹھائے ہیں, ایٹ لیسٹ چلے میں اپنے حد تک کرتی ہوں, میں نے سوال یہی اٹھائے کہ یہ انلیگل کام ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. عارف الوی صاحب کی جو ملاقاتوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہ ذرا سن لیجئے. صدر کا جب انٹرویو کیا ہمارے خاور گھومن صاحب اور چودھری غلام حسین صاحب نے, تو جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ملاقات ہونی چاہیے, الیکشن سے متعلق بھی بات ہونی چاہیے, یہ وہ اسحاق ڈار صاحب کی ملاقاتوں کے حوالے سے بات کریں. ذرا سن لیجئے, پھر ان کے اسٹیٹس کے بارے میں پوچھیں گے. اس بات پر زیادہ کانفلکٹ ہے کہ کیا کہا جائے اور کیا کہہ کر ملا جائے. اور میں نے کہا کہ یار اگر پاکستان کی تاریخ لکھی جائے اس میں یہ لکھا جائے کہ کیونکہ یہ لفظ کسی نے نہیں کہا یا یہ لفظ کہہ دیا تو ملاقات نہیں ہو رہی, تو پاکستان کے لوگ اس سے تو بہتر ڈیزرو کرتے ہیں نا کہ الفاظ میں پھنسنے کے بجائے. میں انکریج کر رہا ہوں کہ ملاقات ضرور ہو, الیکشنز بھی ڈسکس ہو. سو فواد صاحب, ایز پر سورسز 5 ملاقاتیں ہو چکی ہیں ابھی تک اسحاق ڈار صاحب کی صدر صاحب سے. معاملہ کہاں تک پہنچا ہے اور یہ اگر رکاوٹ ہے تو کیا رکاوٹ ہے؟ دیکھیے اتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں تو ظاہر ہے کہ کچھ چیز تو آگے بڑھی ہوگی, اور یوں تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی چیز نہیں آگے بڑھی اور پھر بھی انہوں نے اتنی دفعہ جو ہیں وہ ملے ہیں. سو مجھے لگتا یہی ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب کی جو گفتگو ہے وہ چل رہی ہے. اب اس سے پریکٹیکل رزلٹ کتنا نکلتا ہے دیکھیں نا, یہ آپ نے بات چیت جو ہے وہ آف دی ریکارڈ کرنی ہے یا آن دی ریکارڈ کرنی ہے, اس میں تو ایشو نہیں ہے. بات تو ایک ہی ہے, آپ نے الیکشن کرانے ہیں یا نہیں کرانے ہیں, باقی تو کسے کہانی ہے. اب یہ جو اس وقت ایشو ہے کہ ہم یہاں چاہ رہے ہیں کہ یہ الیکشنز جو ہیں یہ ہو جائیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہم اگست کے بعد جو ہے وہ اس کے اوپر دیکھنا چاہتے ہیں. اچھا, لیکن اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے الیکشن کرانے ہی نہیں ابھی, اور بعد میں پھر بات چیت کیا ہوگی؟ وہ اس لیے حکومت کو ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ نے اگست میں بھی کروانے ہیں, ہمیں آپ بتائیں کہ ملک کیسے چلائیں گے 7 مہینے. یہ ہمارا پرابلم نہیں ہے اگست تک جانا, بھی پرابلم ملک کا ہے. آپ کے پاس $65 لاکھ نہیں ہے کہ آپ اپنا ادرک اور لہسن جو ہے وہ جہازوں سے اتروا سکیں. آپ کی آج جو لیٹسٹ فگر ہے 6.7 بلین کے ریزروز ہیں, یہ کوئی 4-5 سالوں میں ورسٹ ہمارا جو ہے وہ اس وقت فارن ریزرو کا ریکارڈ ہے. اور اگر ہمیں 1-2 پیمنٹس اور کرنی پڑ گئیں اور کوئی باہر کے ملک ہماری مدد کو نہ آئے تو یہ تو ہم تو بالکل نیچے لگ جائیں گے. پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی جب آپ اسمبلیوں میں واپس آئیں گے اور اس طریقے سے یہ پورا سیٹ اپ چلے گا تو اس میں پھر وہ مینج کریں گے.